دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن اعظم مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور شکر کیجئے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس افیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید بدرزمان کی موت بھی اسی طرح لکھی تھی کہ وہ بیانے کو راستے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں بدرزمان کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اعظم کے جانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر اعظم نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ اعظم ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا، تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ فضا، رات تم نے مجھے فون نہیں کیا، کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے بہانہ کیا۔ تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا وہ رات میری بڑی مشکل سے گزرتی ہے، اور تم ہو کہ بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا میں تمہارے شہر آ رہا ہوں صرف تم کو دیکھنے، چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک اعظم کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے، اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنا پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ اعظم گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتی۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرحانہ کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرحانہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرحانہ بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرحانہ کے ہاں جانے کا، تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی۔ امی جانے دو نا، بھیا چھوڑ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرحانہ کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرحانہ باجی کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پسیجا، بولیں تم گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی وقت وہ فرحانہ کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ اعظم گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرحانہ کے بھائی کو خود بھیجا تھا۔ امی گھر پر نہ تھی، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا، فضا تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہیں بنائیں گی، وہ ضد کی پکی ہیں۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو، تم کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو اعظم؟ ایک بار پہلے بھی میں اس راہ سے گزر چکی ہوں، وہ راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے۔ اعظم میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو۔ اس نے کہا، آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ اعظم نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا، امی نے اس وقت مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا تجھے اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی
مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی، تو مر کیوں نہیں گئی بے حجا؟ پہلے ایک کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اعظم میرا خون ہے، کیا وہ تھوکا چٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے بے غیرت۔ تو نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اگلے دن خالہ آ گئیں، بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ فضا کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بھیجا ہے تمہاری بیٹی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی۔ امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر بے جا، کوئی شرم کر، لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھے اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخر کار میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ تب فون کی گھنٹی بجی۔ اعظم کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلیوں سے گئی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں، میں کسی قیمت آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا غور میرے والے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں؟ کوئی مانتا نہیں۔ روتے ہوئے میں نے کہا ایسے ہی جیسے بدردمان کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھی۔ میرے لیے کیا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی؟ جبکہ میں نے تمہارے ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو واپس گھر پہنچایا ہے۔ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہمت کرو اور نکلو۔